السلام کے حوالے سے استعمال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ استعمال فرمایا. اور قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں رب العالمین نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، کہ جو ابراہیم حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی کرو. السلام صاحب، جو ابراہیم حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی کرو، یہ قرآن کریم کا ارشاد. آپ یہ فرمائیے گا کہ ملت ابراہیم میں ظاہر ہے مسلمان بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ ان تینوں مذاہب کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو قرآن و سنت نے کس طرح سے واضح کیا ہے؟ ان تینوں مذاہب اور ادیان کے جو پیروکار ہیں ان کا جو باہمی ربط ہے، باہمی تعلق ہے، وہ ایک فکری اعتبار سے تعلق ہے. فکری اعتبار سے یہ ہے کہ یہ تینوں ادیان جو ہیں، ان تینوں ادیان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے فکر اور عقیدے کی بنیاد انسان کی تحقیق نہیں ہے، اللہ کی وحی ہے. یہ تینوں مذاہب اور ادیان کے جو پیروکار ہیں، قوم یہود ہو یا قوم مسیح ہو یا قوم مسلم ہو، ان تینوں کا ایک ہی دعویٰ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں جو کچھ ملا نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ملا. اور نبوت اور رسالت کا دوسرا نام وحی ہے. اور وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسانی فکر نہیں، انسان کی زندگی کی ہدایت کے لیے کافی. انسانی زندگی کی کامیابی کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ انسانی فکر نہیں ہو سکتی. انسان جو فکر دے گا وہ ادھوری ہوگی، نامکمل ہوگی، اور اس سے زندگی میں چند معاملات، چند پہلوؤں میں اچھائی تو پیدا ہو سکتی ہے، مگر کلی اصلاح اور خیر اور اچھائی انسانی فکر سے پیدا ہو ہی نہیں سکتی. لہذا نبوت اور رسالت کے ذریعے ہمیں جو کچھ ملا وہ ملا، اور نبوت اور رسالت کی بنیاد وحی پر ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، اور بالخصوص یہ تین بڑے نبی جنہیں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، ان تینوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ میں اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتا، میں اللہ کی حکم سے بولتا ہوں. اور قرآن پاک میں رب العالمین نے بے شمار مقامات پر فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ مرد تھے، اور جتنے رسول آئے ان پر ہم نے وحی کو نازل فرمایا. گویا نبوت و رسالت یہ وحی کے تقریباً مترادف ہوتی ہے. لہذا ان ملت ابراہیم کے جو پیروکار ہیں، ان تینوں کا جو پہلا نقطہ مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اساس اور بنیاد نبوت اور رسالت اور وحی ہے. السلام صاحب، ان تینوں ادیان، ان تینوں مذاہب کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما ہوں گے تو ظاہر بڑا ایک خوبصورت دور، ایک بڑا سنہرا دور، اور اس دور میں یہ تینوں ادیان جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار جو ہیں ان تینوں ادیان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان تینوں کے ساتھ کس طرح کا تھا، اور یہ تینوں جو ادیان کے ماننے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مرتبے پر فائز کرتے تھے؟ اسلام نے ایک بات بڑی واضح کی ہے، وہ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں اکراہ نہیں ہے. اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ حق اللہ کی طرف سے آ گیا، اب تم میں سے جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر اقتدار کے مسند پر بٹھانے کے لیے تیاریاں اور سرگرمیاں جاری تھیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر آپ کو متفقہ طور پر انصار نے اور جو یہود کے جو قبائل تھے انہوں نے متفقہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا. آپ
وہ جو جنگیں اور لڑائیاں ہوئیں مدینہ میں، آپ اس کو مذہب کی جنگ کہنے کی بجائے اگر یہ کہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی، یعنی جو مخالف تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار اور اللہ کی حاکمیت اس کے مخالف تھے. جس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا